حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف، تسبیح و تحلیل سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ محترم بھائی شکیل صدر حفظہ اللہ، دوسرے بزرگ اور نوجوانان، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی مجلس، ایسی محفل منعقد کرنے یا بیٹھنے کی توفیق دی ہے جس مجلس کی تلاش میں فرشتے ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور مل جانے کے بعد آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسی مجلس پر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے۔ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو رب جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے، کیونکہ ہر شخص ہم میں سے بھی جانتے ہوئے بھی اپنے محبوب کا ذکر کرنا چاہتا ہے، دوسروں سے سننا چاہتا ہے، تو رب بھی فرشتوں کو جانتے ہوئے بھی پوچھتا ہے کہ اے فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو، فرشتے بتاتے ہیں۔ بڑی پیاری محفل رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے میری عظمت کی قسم اے فرشتوں تم گواہ رہو، اس میں شامل ہونے والے کو ہم نے بخش دیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس حدیث کے موافق بنا کر دنیا اور آخرت سنوار دے اور ہمارے سارے گناہ بخش دے۔ جس موضوع پہ کچھ دیر بات کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے محترم اس کے لیے بہت بہتر ہے، شعلہ بیان ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم بیٹھ کے کر رہے ہیں نہ کریں تو یہ سوء ادب ہوگا۔ خیر، مختصر یہ کہ ظالم کا انجام یا ظلم کا انجام، ظالم، ظلم، ظالمون، ظالمین، یظلمون، ظلام، اس طریقے سے الفاظ قرآن کے اندر کئی مرتبہ اور کئی معنی کے لیے استعمال ہوئے، تقریباً 308 بار یہ الفاظ قرآن کے اندر آئے ہیں اور مختلف معنی اس کے اندر بیان کیا گیا، لیکن لغت کے حساب سے ظلم
کا معنی یہ بتایا گیا کسی چیز کو اس کے اصلی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے، یہ ہے ظلم۔ مثال کے طور پر بادشاہ کا تاج ہوتا ہے، اس کے سر سے اٹھا کر آپ کسی دھیڑ کے سر پہ رکھ دیں تو یہ ظلم ہوگا۔ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے، سجدے کا اللہ کے بجائے کسی اور کے سامنے ہم جھکا دیں سر، یہ ظلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ پھیلا کے مانگنا ہے، کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلا دیں تو یہ ظلم ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کسی کے مال کو ہڑپ لیں، کسی کی غیبت کرتے ہوئے پھریں، یا کہ کسی کا مال غصب کر لیں، کسی کو گالی دے دیں، تو یہ سب کے سب ظلم میں ہے۔ شرک اور کفر نفاق کے لیے بھی ہی ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھے؟ ایسے لوگ پیش ہوں گے اپنے رب کے سامنے اور گواہ کہیں گے ہاں یہی ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا تھا۔ اللہ خبردار، اللہ لعنت اللہ، خبردار اللہ کی فٹکار ہو، اللہ کی دھتکار ہو، اللہ کی مار ہو، اللہ کا غضب نازل ہو ان ظالموں پر۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اس کے اندر چند لفظ استعمال ہو۔ ایک تو افطرا ہے۔ افطرا کس کو کہتے ہیں؟ ہم اپنے طرف سے کوئی بات گڑھ کر آپ کی طرف منسوب کر دیں کہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہے افطرا۔ اسی طریقے سے ایک لفظ استعمال ہوا یعرضون، یعنی لوگ اپنے رب کے سامنے یا ظالم لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعرضون۔ اور پھر ایک لفظ آیا الاشہاد، گواہ، یعنی فرشتے بھی گواہی کے طور پر ہوں گے اس انسان کے، انبیاء اور رسول بھی گواہی دیں گے، اور انسان کا خود جسم، اعضائے جسم کے جتنے پارٹس ہیں وہ گواہی دیں گے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر واضح طور پر سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ جس دن لوگوں کے منہ کو بند کر دیا جائے گا اور اس کے ہاتھ، اس کے پیر گواہی دیں گے کہ اس نے کیا 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 ہے۔ الاشہاد میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا، خبردار، خوب غور سے سن لو، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی فٹکار ہو، اللہ کی دھتکار ہو، اللہ کا غضب ہو ایسے ظالموں پر۔ میں سمجھتا ہوں اب ظالم کا معنی سمجھ میں آ گیا۔ اس میں شرک کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر کفر کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر نفاق کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر بدعتی بھی آ گیا، اس کے اندر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر کسی کی بے آبرو بے عزت کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر گالی گلوچ کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر غیبت چغل خوری کرنے والا بھی آ گیا، اس کے اندر کسی کے مال کو ہڑپنے والا بھی آ گیا۔ سارے چیز ہے ظلم کے اندر، لیکن اس ظلم میں سب سے بڑا ظلم ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بدعات ہے، یا کے بعد دیگر سب کا درجہ ہے اس کے اندر۔ خیر، اگر ہم دیکھتے ہیں دوستو دور حاضر میں امت مسلمہ کے ذلت، رسوائی،
بربادی، ہلاکت، بیماریاں، ظالموں کا تسلط، یہ جہاں بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ جب مظلوم آدمی آواز دیتا ہے مدد کے لیے تو اس کی آواز پر لبیک نہ کہا جائے، جب ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کو روکا نہ جائے، اس کو معاشرہ سے بائیکاٹ نہ کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے سورہ ہود، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کی قسم، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تشریح میں نقل کرتے ہیں، ساری برائی کی جڑ اگر کوئی ہے، اس کی جڑ یہ ہے، ساری برائی، ہلاکت، بربادی، ذلت، رسوائی، اللہ کے عذاب، اللہ کے قہر کے نازل ہونے کے، تو یہ ہے کسی بستی میں، کسی معاشرے میں، کسی گاؤں میں، کسی مقام پر ظلم ہوتا ہو، شرک ہوتا ہو، بدعات ہوتا ہو، کفر ہوتا ہو، لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہو، لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہوں، لیکن وہاں کے صاحب عقل، اہل ثروت، اہل علم، اعلیٰ جو لوگ منصب اور عہدہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس کی مخالفت نہیں کرتے، اگر اس کو ختم کرنے کے، مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، تو یہ سارے گناہ اور برائی، بربادی کی جڑ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ظالم نہیں ہوں، کسی بستی کو ہم عذاب سے برباد کر دیں، جبکہ لوگ اس کے اندر اصلاح کرنے والے ہوں، فساد مٹانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں، منہیات سے روکنے والے ہوں، منکرات سے روکنے والے ہوں، ایسے لوگ کام کرتے ہوں، ہم ظالم نہیں ہیں پھر بھی ان کے اوپر عذاب یا بیماریاں نازل کریں۔ تو اب ایسے وقت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے ظالموں کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہے، اور اللہ و رسول کا ہمارے لیے۔ ظالموں کا انجام تو ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھرا ہوا ہے۔ فرعون سب سے بڑا گنڈا تھا، سب سے بڑا ظالم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو درس عبرت بنا دیا، پانی میں ڈبایا، اور پھر کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو قیامت تک آنے والوں کے لیے ہم عبرت کی نشانی بنا دیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ بڑے بڑے ظالم قومیں جو تھیں، کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین، کذبت قوم لوط المرسلین، سب کا ذکر اور ان کے ظلم کا ذکر، ان کی بربادیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ بڑے پیارے انداز میں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا ہے۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، لیکن ہم اس سے پہلے یہ غور کریں کہ ہم ظالم بھی نہیں ہیں، مظلوم بھی نہیں ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ پہلے یہ چیز دیکھیں، ہم ظالم بھی نہیں ہیں، ہم اس جماعت میں بھی نہیں ہیں جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے، پہلے وہ چیز دیکھ لیں۔ کیونکہ سارے برائیوں کی جڑ یہی ہے۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ظالم بھی نہ ہو، مظلوم بھی نہ ہو، سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح طور پر بیان فرمایا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اللہ حکم دے رہا ہے، خبردار ظالموں کے سامنے نہ جھکنا، یعنی ظالم جو ہے چاہے وہ شرک کرنے والا ہو، کفر کرنے والا ہو،
بدعات کرنے والا ہو، کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانے والا ہو، کسی کے مال کو غصب کرنے والا ہو، کسی بھی حساب سے اگر وہ ظلم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا خبردار وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ان کے لیے تم نرم نہ پڑنا، ان کے سامنے جھکنا نہیں۔ اگر جھکو گے، اگر ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ اختیار کرو گے، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو آگ چھو لے گی، یعنی تم بھی عذاب میں جاؤ گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جب ظالموں کے سامنے جھکنے یا ان کے لیے نرمی برتو گے تو تم آگ میں داخل کیے جاؤ گے۔ جب آگ میں داخل کیے جاؤ گے تمہارا پیر بھی نہیں آئے گا، تمہارا نیتا بھی نہیں آئے گا، تمہارا مرشد بھی نہیں آئے گا، تمہارا مولوی بھی نہیں آئے گا، تمہارے خاندان والے بھی نہیں آئیں گے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے۔ غور کرو اس آیت کریمہ کہ ظالموں کے لیے ہم اپنے دل میں نرم گوشہ رکھیں تو ہم دوزخ میں جا رہے ہیں، تو ظلم کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی پر ظلم نہیں، صرف ظالم کے لیے ہم نرمی اختیار کریں تو اللہ کہہ رہا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تم کو دوزخ کی آگ چھو لے گی، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے، تمہاری مدد کر سکے۔ تو اللہ کا دو ٹوک حکم یہ ہے، کسی قسم کا بھی کوئی ظالم ہو، اللہ کی قسم اس کے لیے نرمی برتنا نہیں ہے۔ اور پھر پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مشہور معروف حدیث ہے یہ، 50 بار ہم سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ غور کرنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تم مدد کرو ظالم کی بھی، جو ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، کاٹ رہا ہے، یا شرک اور کفر کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، اس کی بھی مدد کرو، اور جس پر ظلم کیا جا رہا اس کی بھی مدد کرو۔ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جس پر ظلم ہو رہا ہے ہم اس کی مدد کریں سمجھ میں آ گیا، لیکن ظالم کی کیسی مدد کریں یہ سمجھ میں نہیں، وہ تو پہلے ہی طاقتور ہے، ظلم کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاتھ کو تم پکڑ لو، اس کو ظلم نہ کرنے دو، یہ ہے ظالم کی مدد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پر ذرا ہم نظر ڈالتے ہیں کہ کس طریقے سے بے بس تھے، کمزور تھے، کیسے کیسے ظلم کی داستانیں کتابوں میں ہے۔ دل کانپ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، جسم کے رونگے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ واقعات ہم سنتے ہیں یا سناتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ آگ کے انگارے ہیں، ننگے بدن صحابہ کو اس پر لٹا دیا جاتا ہے، دھوپ سے ریت جو ہے جل رہی ہے، گرم ہے، اس پر صحابہ کو گھسیٹا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر صبر کی تلقین کرتے ہیں اور کہتے ہیں صبر کرو، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے گا۔ لیکن جب مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں تو وہی رب کہتا ہے اب صبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب جہاد کرو تم۔ خیر، مکہ کی زندگی میں ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، برداشت کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ٹکرانے کی ہمت نہیں، اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ظالم کی مدد کرتے ہیں، کس طریقے سے مظلوم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ سیرت ابن ہشام کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے، لکھا ہوا ہے کہ ایک عراشی قبیلے کا شخص آیا، اونٹ بیچا۔ ابو الحکم بن ہشام
یعنی جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے، اس نے خرید لیا۔ ایک نمبر کا گنڈا تھا، طاقتور تھا، اس وقت گنڈے میں اس کی شہرت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے دعا کہ اللہ یا تو ابو جہل یا عمر بن خطاب، دونوں میں جو تیرے نزدیک بہتر ہیں، محبوب ہیں، ان کو اسلام کی ہدایت دے کر اسلام کو طاقتور بنا دے۔ نبی کی دعا رب نے قبول کی۔ ابو جہل کو ایمان کی توفیق نہیں ملی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ تو گویا بڑا اونچا مقام، قبیلے کا ایک طاقتور آدمی تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے اس نام میں اس کا نام بھی شامل کیا۔ یہ اونٹ خرید لیا، قیمت ادا نہیں کر رہا ہے، دوڑا رہا ہے آج کل۔ وہ بیچارہ آیا کعبۃ اللہ کے اندر، کچھ قریشی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے بیٹھے ہیں کعبہ کے اندر۔ تو اس نے کہا دیکھو ابو الحکم جو ہے مجھ سے اونٹ خریدا، میں نے دے دیا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں دور دراز سے آیا ہوں، وہ مجھے ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اونٹ کی قیمت نہیں دے رہا ہے، آپ لوگ مدد کرو، چلو قیمت دلا دو۔ اب وہ لوگ اچھا دیکھے اور کہے ایسا کرو، وہ جو اکیلے بیٹھے ان کو جاؤ بولو وہ تمہارا حق دلا دیں گے۔ حالانکہ مذاق کے طور پر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ وہ شخص صحیح سمجھا اور چلے گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنا واقعہ سنایا رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے راشی چل ہمارے ساتھ۔ گئے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے اور پھر نکلتا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہا اس غریب کا اونٹ تو خریدا ہے، کیوں ستا رہا ہے؟ اس کی قیمت دے دے۔ فوراً چہرہ اتر گیا، کانپنے لگا، کہا ٹھہرو۔ فوراً گھر میں گیا اور 2 منٹ میں لا کر قیمت مہینوں سے ستا رہا تھا دے دیا۔ یہ لوگ جو قریشی لوگ تھے، یہ ایک آدمی بھیج رکھے تھے جاؤ دیکھو پیچھے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اراشی کے شخص کو کہا خوش ہو گئے؟ ہاں، اب جہاں چاہو تم جاؤ، تم پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، میں تمہاری مدد کے لیے جو اپنی مدد نہیں کر سکتا تھا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کو دیکھتا آنکھ سے ظلم کیا جا رہا، نیزہ مار کر شرمگاہ میں شہید کیا جا رہا ہے، صبر کی تلقین کرتے، جنت کی بشارت دیتے، لیکن آگے بڑھ کر مدد نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پر بڑا گنڈا، بڑا دشمن اسلام کا اور نبی کا، اس سے جا کر حق دلاتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں چاہو تم چلے جاؤ، جہاں چاہو تم چلے جاؤ، کوئی ظلم کرے گا بتانا، میں تمہاری مدد کے لیے آواز اٹھاؤں گا۔ وہ شخص خوشی میں آتا ہے۔ پھر ان لوگوں کیا ہوا؟ کہتا ہے بہت بہتر انسان ہے جس کے پاس تم نے بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اور پھر ابھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ قریشی شخص جو پیچھے پیچھے گیا تو وہ بھی آئے، کیا ہوا اللہ تجھے غارت کرے، کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دیے، وہ باہر نکلا تو اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، ڈر خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد فوراً بھاگتا ہے اور قیمت لا کر دے دیتا ہے۔ پریشان یہ لوگ، ہم تو کچھ اور ہی سوچے تھے۔ اتنے میں ابو جہل پیدا آ گیا،
کہا کیا ہوا؟ آج سے پہلے ہم نے کبھی بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نرم رویہ، نرم لہجہ، نرم طریقہ تیرے اندر نہیں پایا. آج کیا بات ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں ڈر گیا؟ تو وہ کہتا ہے جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ دستک دیے تو میرا دل کانپ اٹھا. میں آیا، جب انہوں نے کہا اس کی قیمت ادا کرو تو میں نے دیکھا ایک خطرناک اونٹ ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا اگر اس کی قیمت نہ ادا کروں تو وہ ہم کو مار ڈالے گا، اس لیے بھاگتے ہوئے لا کر قیمت ادا کر دیا. تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز ظالموں اور مظلوموں کے ساتھ. دوستو اس کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سبق درس یہ ہے تو ہم ظالم کی مدد کریں، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اس کو ظلم نہ کرنے دیں، اور مظلوم کی مدد کریں، مظلوم کی آواز بن جائیں اور ظالم سے اس کا بدلہ دلائے. یہ اللہ اور اس کے رسول کا طرز ہے، ہمارے لیے سبق ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. نبی الرحمت کے ایک لمبی حدیث ہے، اللہ کے بندوں کے مدد کے لیے ہم بڑھتے ہیں، جب تک اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں اللہ ہماری مدد میں لگا رہتا ہے. ہم لوگوں کی طرف اپنی نگاہیں تو اٹھاتے ہیں لیکن رب کی طرف ہماری نگاہیں نہیں جاتی ہیں. اگر ہم مظلوموں کی مدد نہیں کرتے اور ظالموں کو ظلم سے نہیں روکتے تو ابو داؤد کی وہ روایت یاد رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی دیکھے کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، کسی کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی کو رسوا کیا جا رہا ہے، یا کہ اللہ کے بجائے دوسری کی عبادت کے طرف بلایا جا رہا ہے، یا رسول کے اطاعت سے ہٹا کر کسی اور کی طرف وہ آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے. فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْ أَوْشَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دیکھے قوم کہ ظلم ہو رہا ہے پھر بھی اس کے ہاتھ کو نہ پکڑے، ظالم کے اس کی آواز کو نہ دبائے، مظلوم کی مدد نہ کرے. أَوْشَكَ أَن يُعَمَّهُمْ، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر یا ایسی جماعت پر یا ایسے لوگوں پر عذاب مسلط کر دے. غور کا مقام ہے. آج ہمارے سامنے کتنے لوگوں پر کتنے طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے. حق کا اگر ایک پروگرام ہوتا ہے تو 100 پروگرام شرک بدعت خرافات کے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو کہاں پا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے، بیماریاں مسلط ہے، ظالم لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. تو خیر مختصر یہ کہ قرآن کی آیت، احادیث اور واقعہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب مظلوم کوئی ہو ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں، ظالم کوئی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑا جائے. خاموش اگر رہتے ہیں تو گویا ہم اس کی طرفداری کر رہے ہیں. اگر ہم یہ سوچتے ہیں یہ عہدے والا ہے، اگر ہم یہ سوچیں یہ طاقت والا ہے، اگر یہ سوچیں کثیر تعداد اس کی ہے، تو اللہ کی قسم یہ سوچ لینا کہ ہم اس کی طرفداری کر رہے ہیں اور ہم بھی ظالموں میں سے ہو جاتے ہیں. ایک چیز ہمارے لیے یہ طرز ہے دوستو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں آج لوگ بہت سے کہتے ہیں بھئی ظالم ہے تو اس کو اتنی چھوٹ کیوں ہے، کیس لڑتا ہے، جیت جاتا ہے، جس پہ چاہتا ہے ظلم کرتا ہے، کوئی نہ اللہ کی جانب سے ہوتا نہ دنیا میں لوگوں کی جانب سے، نہ بیمار پڑتا. کیا ہے یہ چیز بھی پیدا ہوتی. کیوں کچھ بات ارے بھائی انہیں ظالم ہے تو کیوں پھر ایسا ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر
نبی نے حدیث کے ذریعے سے اس کی حقیقت بھی بیان کر دی سورہ حج میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور کتنی بستیاں ہیں جو ظالم ہیں، ظلم کا پہاڑ توڑنے والی ہیں۔ فَأَمْلَيْتُ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا ظَالِمَةٌ، ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے، ہم نے ان کو وقت دے رکھا ہے، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم ہے، ظلم کرنے والی ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، جب ہم پکڑیں گے تو پھر میری ہی طرف آنا ہے، کسی اور کی طرف نہ کسی گنڈے کی طرف جا سکتے، نہ کسی نیتا کی طرف جا سکتے، نہ ولی کی طرف جا سکتے، اور نہ کسی کوٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ جب ہم پکڑیں گے مہلت ختم ہونے کے بعد، سیدھا ان کو ہماری طرف آنا ہے۔ یہ وجہ ہے مہلت دینے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، ان اللہ تعالی لیملی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی موقع دیتا ہے، اللہ تعالی مہلت دیتا ہے، اللہ ان کو وقت دیتا ہے، اللہ ان کو چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب پکڑے گا تو پھر اب ان کو کوئی چھوٹ نہیں ہے، چھوڑے گا بھی نہیں، سیدھا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہو جائے گا۔ اللہ جب موقع دیتا ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان نہ سدھرے تو سمجھ لو یہ ڈبل عذاب ہے۔ کیوں؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا، لوگ اس کو حق ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، حق ہونے کی علامت سمجھتے ہیں، شیطان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا، سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا۔ مناسب نہیں تھا یہ تکبر کرتے، حق سے منہ موڑ لیتے، اپنی اصلاح نہ، یہ مناسب نہیں تھا۔ جب انہوں نے تکبر کر لیا، نصیحت کی گئی، حق بتایا گیا، لوگوں نے نشاندہی کی، لیکن پھر بھی اصلاح نہیں کیے، پھر بھی مانے نہیں، پھر بھی ظلم سے باز نہیں آئے، تو تین قسم کا عذاب اللہ دنیا میں دیا بتا رہا ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اب کتنا بھی اس کو آسمان زمین بھر کر دلیل بتا دو کہ تو ناحق ہے، غلط ہے، اب وہ ماننے والا نہیں ہے، قبول کرنے والا نہیں۔ یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ اللہ کا عذاب ہے، حق قبول نہ کرنے کا۔ یہ پہلا عذاب ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ آج کتنے علماء ہیں، 10 سال کی ڈگریاں ہیں، لیکن شرک والا بھی ظلم ہے، بدعت والا بھی ظلم ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، قوم ان کے وجہ سے گمراہ ہوتی ہے۔ یا بڑے بڑے عہدے دار ہیں، بتاؤ، اصلاح نہیں کرتے، سمجھتے ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم حق پر ہیں۔ اللہ کہتا ہے اڑے رہنا غلطیوں پر، یہ اللہ کی مہلت ہے، ان کو پکڑا نہیں، انہوں نے اصلاح نہیں کی، سچے دل سے نادم ہو کر اپنے غلطی، اپنے ظلم پر نادم ہو کر توبہ نہیں کی، اللہ بخش دے، نہ پکڑے، اڑے رہے۔ جب اڑے رہے تو اب اللہ تبارک و تعالی ان کو مہلت دینے کے بعد جب اڑے رہے، اب ان کے اوپر ایک عذاب دنیا کے اندر یہ لایا کہ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، آسمان زمین بھر کر دلیلیں دو، ثابت کرو 10 قسم کے مثال دے کر، تم غلط ہو، یہ نہیں کرنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے، ایسا معاملہ سرزد نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ مانے گا نہیں، قرآن حدیث کھول کر رکھ دو، قبول نہیں کرے گا۔ پہلا عذاب، وَإِن يَرَوْا
کل آیت لا یؤمنوا بہا وَإِن یروا سبیل الرشد لا یتخذوا سبیلا. ہاتھ پکڑو چلو میرے بھائی، یہ قرآن حدیث کا راستہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی شفاعت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ و رسول کی رضا کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے. چلو اس راستے پہ. ہاتھ پکڑ کے گھسیٹو بھی تو جانے والا نہیں ہے. یہ دوسرا عذاب ہے اللہ کا. تیسرا عذاب وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. حق کے خلاف جو راہ جاتی ہے، جو شریعت کے خلاف راستہ جاتا ہے، جو گمراہی اور بربادی کا راستہ ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا راستہ ہے، جو دوزخ کا راستہ ہے، جو ہلاکت کا راستہ ہے، جس کے وجہ سے اللہ ذلت مسلط کر دیتا ہے، اس راستے پہ بھاگتے ہوئے زبردستی جاتا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب. مہلت پا کر اصلاح نہ کرنا، یہ ہے اللہ کی لعنت. ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار سن لو، لعنت ہو ان کے اوپر. ایسے بدبختوں پر، ایسے ظالموں پر لعنت اللہ مسلط کر دیتا ہے. جب لعنت مسلط کر دیتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو لعنت کے وجہ سے اب اس کا دل ایک دم پتھر ہو جاتا ہے، دل سخت ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. کیونکہ برابر اگر پانی پڑتا رہے پتھر پر تو وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے، سوراخ ہونے لگتا ہے، اس کے اندر سے چشمے پھوٹ جاتے ہیں. لیکن لعنت کی وجہ سے انسان کا دل اتنا سخت ہوتا کتنا بھی اس کے اصلاح کرو، اب وہ اس کا دل نرم ہوتا نہیں، وہ اصلاح کرتا نہیں، ظلم کا راستہ چھوڑتا نہیں. جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، دل سخت ہوتا ہے اس کے کرتوت کے نتیجے سے، تو اب وہ کیا کرتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ. اللہ کی نصیحت کو بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھول جاتا ہے. اس کا منصب کیا تھا، اس منصب کا تقاضا کیا تھا، اس سب کے سب بھول جاتا ہے. بلکہ اتنا گمراہ ہوتا ہے کہ اب اللہ کی آیتوں کے معنی یا لفظ کو بدل دیتا ہے. یہ ہے اللہ پر افطرا. آج دنیا بھر کی جو مجلسیں ہوتی ہیں شرک بدعات کی، قرآن حدیث کے توڑا جاتا ہے. کہیں پہ بھی دیکھو، جب انسان ظلم کرتا ہے تو قرآن و حدیث کی تعویل غلط کر کے اپنے موافق کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ لعنت کے سزا ہے جو اس نے اصلاح نہیں کی ہے. دوستو خیر، یہ اللہ کی سزا ہے، انسان نہ سدھرے. دوستو تو اللہ تعالی، ہم سوچتے ہیں جب اتنا بڑا ظالم ہے تو یہ سدھر کیوں نہیں رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ کر کیوں نہیں رہا کچھ، اس کو مٹاتا کیوں نہیں، اس کو ہٹاتا کیوں نہیں، یہ ترقی پہ ترقی کرتے جا رہا. نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو ہمیں آپ کو دکھائی نہیں دیتا میرے بھائی. تو خیر، یہ ہے کہ ظالم کو اللہ مہلت دے رہا ہے، اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. نمبر 3، اب ظلم کا انجام کیا ہے، دنیا کے حساب سے بھی آخرت کے حساب سے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے، لڑتے ہیں، حق نہ ماننا، ظلم کرنا، یہ ہے اللہ و رسول سے ٹکرانا. دوستو جو لوگ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا،
اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، معاشرے کو بگاڑتے ہیں، وہاں کا سکون ختم کر دیتے ہیں، وہاں کا امن و امان جو تھا، وہاں کے لوگوں میں ہمدردی، اخوت، محبت، اتحاد، اتفاق جو تھا، وہ اس کو اپنی شرارت، اپنے ظلم کے وجہ سے ختم کر دیتے ہیں۔ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا فِي الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ 4 سزا اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی سزا ان یقتلوا، ایسے ظالموں کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ایسے ظالموں کو پھانسی دے دیا جائے، سولی پہ چڑھا کر ان کے جینے کا حق چھین لیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، مخالف میں ان کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے، یعنی یہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، بائیں طرف کا پیر کاٹ دیا جائے، او ينفوا فی الارض، یا تو ان کو ملک سے نکال دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، دنیا میں اللہ نے یہ ذلت اور رسوائی ان کے اوپر مسلط کر دی، اور آخرت میں بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس آیت کا شان نزول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر نقل کرتے ہیں۔ یہ ہے قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے، کچھ اسلام قبول کر لیے، کچھ دن رہے، مدینے کے آب و ہوا راس نہ آئی، اور پھر وہ لوگ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں جگہ چلے جاؤ، کھلی آب و ہوا ہے، اور پھر بیت المال کے جانور ہیں، ان کا دودھ پیو اور اونٹ کا پیشاب پیو، اللہ شفا دے دے گا۔ خیر گئے، وہاں پر آب و ہوا کھلی تھی، تازی تھی، اور پھر دودھ پیشاب پیتے رہے۔ ایک وقت آیا اللہ نے ان کو شفا دے دی۔ اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، اللہ کا شکر، ایمان کی توفیق دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، بیماری دے کے اللہ نے شفا دی تھی، ایمان مضبوط ہونا تھا، نہیں، اب خیانت پہ تل گئے۔ آج کل عام طور پر یہ چل رہا ہے، جب شفا پائے تو اب اتنے سارے جانور اونٹ تھے، وہاں چرواہے کو، ان کی حفاظت کرنے والا جو تھا، اس کو قتل کر دیے، اور پھر پورے اونٹ جانور لے کر بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کو دوڑایا، جاؤ پکڑ کر ان کو لاؤ۔ لایا گیا ان کو بھی سزا کے طور پر ہاتھ پیر کاٹ دیا گیا مخالف، اور پھر سلاخ جو ہوتی ہے لوہے کو گرم کر کے ان کی آنکھ میں سرمے کی طرح پھرایا گیا۔ کیوں؟ چرواہے کو ان بدماشوں نے ویسے ہی کیا تھا، بدلے کے طور پر۔ چوری میں ہاتھ کاٹنا، چوری بھی کی تھی، چرواہے کو قتل بھی کیا تھا، اور اسلام کی توفیق اللہ نے دیا تھا، اس سے یہ مرتد بھی ہو گئے تھے۔ قتل ہونے کے، کیے جانے کے پورے ان کے اندر علامتیں تھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاخ گرم کر کے ان کی آنکھ کو بھی داغا، ہاتھ پیر کو کاٹ دیا، اور اسی طریقے سے چھوڑ دیا کہ تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذلت بیان کرنے کی بات کرا، یہ سزا ان کو دی گئی ہے، لیکن یہ سزا بس نہیں ہے، بلکہ آخرت میں اور بڑا سخت عذاب ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ تو گویا جو شخص آج ایسا کر رہا ہے، زمین میں فساد کر رہا ہے، یا کسی کی عزت کی دھجیاں اڑا رہا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے،
شرعی حکومت ہے تو اس کو یہی سزا دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ذالک لہم خزی، دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جاتی ہے۔ ذرا غور کرو، آج ہم میں سے ہر شخص کہیں نہ کہیں ظلم کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج دنیا کے اندر بگاڑ، فساد، ظلم برپا کر رکھا ہے، مسلط کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے دوستو، ہم کبھی غور نہیں کرتے ہیں، یہ سزا ہے۔ ایک تو یہ ذلت رسوائی یہاں اللہ مقدر کر دیتا ہے، یہ ایک انجام، ایسے لوگوں کی کوئی عزت نہیں۔ اور پھر ہمیں اور آپ کو منع کیا گیا کسی حساب سے ان کی طرفداری اور موافقت کریں، اگر کریں گے تو ہمارے لیے بھی دوزخ کا عذاب ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ انعام 8واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ، جو ظلم کرتے ہیں اس ظالم پر ہم دوسرے ظالم کو مسلط کر دیتے ہیں اس کے ظلم کی وجہ سے۔ آج ہم ظالم ہیں، اپنوں کے سامنے نرم نہیں پڑتے ہیں، غیروں کے سامنے سر، دوسروں کا کیا رونا، ان کا تو عقیدہ ہے غیروں کے سامنے پیشانی ٹیک دینا، لیکن آج ہمارے اپنے بھی کیوں اپنوں کی عزت بھول گئے، تو اللہ ایسے ظالموں کا ڈر خوف پیدا کر دیا کہ ہم کو بھی سر جھکانا پڑ رہا۔ یہ دوسری سزا ہے، ہم سے بڑا ظالم مسلط ہو جائے اور جیسا چاہے ظلم کرے، یہ ظالموں کی سزا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا سب پر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ظالم کو ہاتھ کو نہیں پکڑتے، اس لیے اللہ تعالیٰ پورے معاشرے، پوری بستی، پورے لوگوں پر ایسے ظالموں کو مسلط کر دیا ہے۔ یہ دوسری سزا ہے دوستو۔ اور تیسری سزا، انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کر بد دعا دے دے تو اللہ کی قسم اب اس کو سزا ملنے۔ دو قسم کے ظالم ایسے ہیں، دو قسم کے، جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا اور آخرت میں بھی دے گا۔ یہ نہیں کہ یہاں دے دیا اب وہاں کفارہ، نہیں، یہاں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس میں ایک قاطع رحم، رشتہ توڑنے والا ہے، اور دوسرا ظالم باغی، یہاں بھی وہاں پہ بھی۔ جب حبشہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی وہاں سے واپس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند لوگ اس میں سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اے لوگو تم ہجرت کر کے گئے حبشہ ملک میں، کوئی ایسی عجیب غریب بات، عجیب غریب واقعہ تم نے دیکھا؟ سب خاموش۔ ایک ٹھہرتے ہیں، اللہ کے نبی میں نے بڑا عجیب غریب ایک منظر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ تھے، ایک بوڑھی ضعیف کمزور خاتون پانی کا گھڑا لے کر جا رہی تھی، ایک مسخرہ شخص نوجوان۔ آج ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں ایسے تکلیف پہنچا دیتے ہیں، جانے والے کو دل کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ بوڑھی عورت پانی کا گھڑا لے کر جا رہی، نوجوان نے دھکا دیا، وہ کمزور بوڑھی عورت تھی، گر گئی، گھڑا پھوٹ گیا، پانی ایک قطرہ نہیں بچا، دور سے لانا تھا، دور سے بیچاری لے کے آ رہی تھی، پڑی رہی، ہمت کر کے تھوڑا اٹھتی ہے اور لوگوں کی طرف دیکھتی ہے، پھر اس مسخرے نوجوان کی طرف پلٹ کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں جانتی ہوں میں غریب عورت ہوں،
مجبور عورت ہوں، تم میں سے کوئی شخص میری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ آج میں عدالت میں حاکم کے سامنے بھی اپنا معاملہ رکھوں تو وہاں سنوائی نہیں ہوگی، انصاف نہیں ہوگا۔ میں اتنی بوڑھی ہو چکی ہوں، اتنی کمزور ہو چکی ہوں، تجھ سے بدلہ بھی نہیں لے سکتی۔ لیکن یاد رکھنا، آج میں صبر کرتی ہوں، قیامت کے دن میدان معاشر قائم ہوگا، رب العالمین عدالت قائم رکھے گا، وہاں پر اللہ مجھے قوت دے گا اور میں بدلے میں تیری گردن پکڑوں گی، بتا تو کیا کرے گا۔ نوجوان بیان کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، عجیب و غریب میں نے منظر دیکھا، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا اس عورت نے سچ کہا ہے۔ آج یہاں اگر مظلوم کی مدد نہیں ہوتی ہے، مظلوم کو یہاں انصاف نہیں ملتا، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں انصاف، لیکن یہاں ایسے لوگوں کے اوپر ذلت رسوائی مسلط کر دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک بڑا پیارا واقعہ نقل ہے، ایک تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی عشرہ مبشرہ میں، جس کا نام لے لے کر نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آخری عمر کے ایام ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک اروا بن اویس نامی خاتون نے مروان بن حکم جو تھا اس وقت وہاں کا گورنر، جا کے شکایت کرتی ہے کہ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان بن حکم صحابی رسول کو بڑی عزت کے ساتھ بلاتا ہے، اور جب آتے ہیں صحابی رسول تو کہتا ہے مروان بن حکم، دیکھو یہ خاتون تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا، کیا ہے؟ اس کی زمین کو تو نے آپ ہڑپ کر لیے، لے لیے، قبضہ ہے اس پر۔ ضعیف ہیں، دل بھر آیا، دل کو بڑی کہا مروان دیکھ رہا ہے میری عمر کیا ہے، زندگی کے آخری ایام چل رہے، یہ عمر میں زمین لوں، قبضہ کروں، تمہارے سمجھ میں نہیں آیا اس کی بات سنتے ہوئے؟ اور دوسری بات کہتے ہیں، اگر اس عورت نے جھوٹ باندھا ہے مجھ پر تو اے اللہ تبارک و تعالی اس کے آنکھ کی بینائی کو چھین لے، اس کی زمین کو اس کے لیے موت کا سامان بنا دے۔ راوی اس کے آگے بیان کرتے ہیں، ابھی کچھ دن گزرا تھا کہ اس اندھی ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی، اب ٹھوکر کھا لیتے ہوئے چلتی تھی۔ اس لیے ظالم کو اللہ سزا دیتا ہے، کس نقشے میں دے بول نہیں سکتا۔ اولاد کو نالائق بنا دے، کوئی بیماری دے دے، بیوی ظلم کرنے لگے اس کے خلاف جا کر مقدمہ دائر کرنے لگے، کوئی رشتہ دار اس کا مال ہڑپ کر لے، یا باہر والا اس کے مارے، کسی نہ کسی۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ کے عدالت میں جب معاملہ پیش ہوتا ہے اللہ کو بہتر معلوم کیسے کس کو سزا دینا ہے۔ اس نے الزام لگایا تھا، اللہ نے اس کو اندھی کر دیا، ایک چیز اب ٹھوکر کھا لیتے ہوئے چل رہی۔ ایک دن جا رہی ہے ٹٹولتے ہوئے، اس کے ہی گھر میں دیوار کے بازو میں ایک گڑھا کنواں تھا، اس میں اٹک کے گری، مری گئی۔ یہ سزا ظالم کی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ دوستو، ہم سمجھتے ہیں ہم جیسا چاہیں وہی سزا، نہیں، یہ اللہ کی شان، اللہ حکم الحاکمین ہے، کس کو کیسی سزا دیا جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تھوڑے میں اور دوسرے محدثین اور وضاحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ گئے کوفہ، وہاں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دریافت کیا، کیسے؟ سبوں نے بڑی تعریف کی ہے، بڑی تعریف کی ہے، بہت تعریف،
بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے انصاف پسند ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ کہا ایک شخص نے لا یحسن یصلی، یہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھاتے۔ آج حالت ہے نا، کتنا بھی شریف بنو لیکن کوئی نہ کوئی تو کیڑے نکالنے والا رہتا ہی ہے۔ آج ہر عالم کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ خیر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اچھی نماز نہیں پڑھاتے۔ کہا اللہ کی قسم اے امیر المومنین، جیسے نبی کے پیچھے میں نماز پڑھتا تھا وہی نماز اسی طریقے سے اسی انداز میں پڑھا۔ شروع کی 2 رکعت لمبی، آخر کی 2 رکعت جیسے نبی مختصر کرتے تھے میں بھی مختصر۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میرا حسن ظن تمہارے ساتھ یہی تھا۔ اللہ کا شکر ہے، ہر عالم کو دوسرے عالم کے ساتھ حسن ظن، ہر مسلمان کو، مومن کو، موحد کو دوسرے مسلمان موحد کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ لیکن افسوس آج کسی کو 25 سال ساتھ رکھو سب جانتا ہے، لیکن ایک منافق فاسق قسم کا شخص آ جائے کان بھر دے، ارے میں ایسا سمجھتا تھا، ایسا کیا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، تو یہ تو نفاق ہے۔ آپ کان کے کچے بن گئے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اے سعد تمہارے بارے میں حسن ظن یہی تھا، اللہ کا شکر ہے تو حسن ظن کے موافق اترے۔ پھر لوگوں کو کہا ذرا ان کے بارے میں اور معلوم کرو۔ اب کچھ لوگ بستیوں میں باہر یہاں وہاں کیسے بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے صالح ہیں۔ پھر وہی لوگ مسجد میں آ کر پوچھتے ہیں۔ ابو سعادہ ایک شخص تھا، اس نے کہا مجھے شکایت ہے ان سے، یہ معاملات میں انصاف سے کام نہیں لیتے، کوئی چیز تقسیم کرتے تھے اپنوں کو دیکھتے ہیں، کون اپنے ہاں میں ہاں ملاتا اس کو دیکھتے، کون اپنا رشتہ دار ہے اس کو دیکھتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف نہیں۔ اور دوسری شکایت یہ نرمی کا معاملہ یہ نہیں کرتے، سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ دل بھر آیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور کہا اگر یہ شخص سے جھوٹ بولا ہے، جھوٹا الزام لگایا ہے اور اپنی شہرت کے لیے کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا ویڈیو پہ ایک معاملہ آیا، سب اس طریقے سے جو جس کے طرفدار ہے، موافق ہے، جس سے اس کو فائدہ ہے، اس کے بارے میں ایسی صفائی بیان کر رہا ہے گویا جبریل امی آ کر اس کے اوپر وہی نازل کیے، بھائی انہیں ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، وہاں صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے، یہ صحابی رسول کہتے ہیں اگر یہ شہرت کے لیے کیا ہے، دکھاوے کے لیے میرے اندر کیڑے نکالا ہے، میرے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے ابو سعدہ سن لے کان کھول کر، اللہ تجھے لمبی عمر دے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ تجھے لمبی عمر دے اور تجھے فقر و فاقہ کے اندر ملوث کر دے، تجھ کو ذلیل رسوا کر دے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے۔ اس کے آگے راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھ سے وہ ابو سعدہ بوڑھا ہو گیا ہے، ضعیف ہو گیا ہے، چلنے نہیں آ رہا ہے، لوگوں سے گھسٹتے ہوئے جا کے بھیک مانگ رہا ہے۔ بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی، اور دوسرے چوراہے پہ راستے کے بیچوں بیچ ٹھہرتا ہے، جب عورتیں وہاں سے گزرتی ہے تو ان کو چھیڑتا ہے، آنکھ کھل نہیں رہی ہے، آنکھ یوں اٹھاتا ہے ایسا، اس طریقے سے آنکھ کی پلک ایسا اٹھاتا، اور بھاؤں کے بال سفید ہو گئے ہیں، ٹھیک سے ٹھہر نہیں پاتا بلکہ بیٹھنے بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن جب جوان عورتیں گزرتی ہیں، لڑکیاں گزرتی ہیں، خاتون گزرتی ہیں، ان کو چھیڑتا ہے۔
آنے جانے والے اس کو لات سے پتھر کی طرح مارتے ہیں۔ لوگ جب سوال کرتے ہیں تیرے پاس اتنا مال تھا یہ کیا ہو گیا، تو کہتا ہے جانتے نہیں یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے، جانتا تھا۔ اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، عورت کو تو چھیڑتا ہے، آنکھ بھی نہیں کھل رہی ہے بلا اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے۔ کہتا ہے کیا کروں میں مجبور ہوں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے۔ کوئی مر جانا ہی ظالموں کا انجام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایسے ظالموں کی وجہ سے، یا تو بڑا ظالم مسلط ہوتا ہے، یا تو ایسے لوگوں کو لمبی عمر دے کر مہلت دے کر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی حساب سے اس کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا جب ایسا شخص مرتا ہے تو کوئی اس کے لیے دعائے خیر نہیں کرتا ہے، اچھے نام سے اچھے اعمال سے اس کو یاد نہیں کرتے، بلکہ مرنے کے بعد کہتے ہیں اچھا ہوا مر گیا، اس کی شرارت اس کے ظلم سے آج لوگ محفوظ ہو گئے، مامون ہو گئے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک جنازہ گزرا، پوچھا کون ہے، بتایا گیا فلاں۔ صحابہ سنا رہے بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا اچھا تھا، اللہ بخشش فرمائے، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ مقام علیین میں اونچا مقام دے۔ جب نبی نے یہ سنا مرنے والے کی تعریف کر رہے ہیں، رحم اور مغفرت کی دعا میرے صحابہ کر رہے ہیں، آپ نے کہا وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا، دوسرا جنازہ لوگ لے کے جا رہے، کون، فلاں، ارے اچھا ہوا، ہنستے ہوئے بلا تک، اچھا ہوا مر گیا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ کیا، اچھا ہوا مر گیا۔ آج پوری بستی، پورا گاؤں، پورا قریہ سکون پا گیا۔ اللہ کے نبی نے سنا تو کہا وجابت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے، اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے، جس کی تعریف کی، جس کے مرنے پر ہم نے غم اور دکھ کا اظہار کیا، جس کے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت رب سے مانگی، اس کے لیے وجبت، اور جس کے مرنے پر ہم خوشی کا اظہار کیے، اللہ کا شکر ادا کیے، اس کے اوپر لعنتیں بھیجے، اس کے لیے بھی آپ وجبت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم شہداء اللہ علی الارض، اے صحابیوں اس زمین پر تم ایمان والے اللہ کے گواہ ہو، جس کے نیک ہونے کی گواہی دو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا، اس لیے میں نے کہا وجبت۔ اور جس کے برے ہونے کی گواہی تم نے دی، جس کے ظالم ہونے کی گواہی تم نے دی، جس کے مرنے پر تم نے خوشی کا اظہار کیا، جس پہ لعنتیں تم نے بھیجی ہے، جس پر غصے کا اظہار تم نے کیا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے دوزخ کو واجب کر دیا ہے۔ یہ انجام ہوتا ہے دوستو ظالموں کا۔ خیر بتا یہ رہا تھا، لوگوں کے لعنت تان کے مستحق ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ ذلت، یہ رسوائی اللہ دنیا میں ظالموں پہ مسلط کر دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس سخت سزا کیا ہے؟ سورہ مومنون، ربنا اخرجنا منہا، اس وقت جب یہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے، ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے اللہ تو اس میں داخل کر دیا ہے، پیاس لگ رہی ہے پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، تو اس طریقے سے ان کو پیپ کھولتا ہوا دوزخیوں کے جو پیپ ہوگی، غلاظت ہوگی، گرم پانی ان کو دیا جائے گا، پیئیں گے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوا فاعتلوا الى سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأس من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ تعالی نے بیان فرمایا یہ روئیں گے،
کہ ہم کو نکال دیا جائے اس دوزخ سے، نہیں نکالا جائے گا۔ پھر کہیں گے اللہ عذاب کے اندر تخفیف کر دیا جائے، کم کر دیا جائے اس کی گرماہٹ کو، نہیں کم کیا جائے گا۔ اے اللہ کچھ کھانے کے لیے دے دیا جائے، کچھ پینے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کو گرم پی، جب وہ پیئیں گے تو جسم کے جتنے آنت وغیرہ سب کٹتے ہوئے خون کے راستے سے نکل جائے گا، چیخے گا آدمی، چلائے گا، پیاس کم نہیں ہوگی اور بڑھ جائے گی اور تڑپے گا۔ کھانے کے لیے زقوم کانٹے دار پھل دیا جائے گا، جب وہ چبانے کڑوا اتنا کڑوا ہوگا اس کو منہ میں رکھنا مشکل ہے، لیکن زبردستی کھائے گا، ساری چیزیں کٹ کر پیخانے کے راستے تھے۔ بھوک میں اضافہ، پیاس میں اضافہ، کہے گا نکال دیا جائے، ربنا اخرجنا، اے اللہ نکال دیا جائے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ اب دنیا میں جانے کے بعد، اس دوزخ سے نکلنے کے بعد، اس سزا سے بچنے کے بعد، اگر ہم ایسا ظلم کریں گے، ایسی غلطی کریں گے، ایسا جبر کریں گے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے، پھر سزا دینا۔ اللہ کہے گا کیا؟ خالق سو فیہا ولا تکر، ذلیل ہو تو اسی میں، ذلیل ہو کر پڑے رہا، دھتکار ہے، فٹکار ہے، خالق سو فیہا ولا تکلمون، نکالنا تو چھوڑ، ولا تکلمون، تو مجھ سے بات بھی نہ کر۔ کتنی بڑی لعنت، کتنی بڑی صدا ہوگی۔ رب ذوالجلال نظر رحمت نہیں ڈالے گا، اس سے بات کرنا بھی گوارا۔ یہ ظالموں کا انجام بتایا گیا ہے۔ دوستو وقت زیادہ بھی ہو گیا ہے، تو خیر ہم نے اختصار کے ساتھ یہ کہ ظالموں کا انجام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بے مثال واقعات بیان ہماری عبرت کے لیے، لیکن جب ہم مظلوم نہ ہوں، ظالم بھی نہ ہوں، تو ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے جو رسول اللہ کا ہو۔ اگر ہمارا کردار وہ نہیں رہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پر بھی اللہ عذاب ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ ظالموں پر دنیا کے اندر ذلت، رسوائی، دشمن، بیماریاں مسلط کر دیتا ہے کسی نہ کسی نقشے میں۔ تیسری چیز، یہاں سزا پا جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہاں بخش دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہاں کا عذاب اور زیادہ سخت ہوگا جو کبھی ختم ہونے والا نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر قسم کے ظلم اور ہر قسم کے جبر سے محفوظ رکھے، اور ظالموں کی مدد کرنے، مظلوموں کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔